اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوموں کے بعد جن کا ذکر اوپر کیا گیا، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے قوم کے سرداروں کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے بھی ہماری نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ فظلم بہا دیکھا گیا، ہماری ظلمہ بے نہیں آتا عربی کے لحاظ سے، عربی کا صلہ ظلمہ کا بے نہیں آتا مولانا، ہاں ظلمو آتا ہے، ظلموہا آتا ہے، لیکن یہاں بے آ گیا، جس کا مطلب اس کی نشانیوں کے ساتھ ظلم نہیں، انہوں نے ظلم کیا اللہ کی آیاتوں کو جھٹلا کر، کذبہ ہے نا، مکذبین بھی آیات ہے نا، انہوں نے ظلم کیا اللہ کی آیتوں کو جھٹلا کر ظلم کیا۔ کس پر ظلم کیا؟ کس پر ظلم کیا؟ اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے اوپر ظلم کیا، انہوں نے آیات کو جھٹلایا ہے۔ یہ معمولی بات تھوڑی نہیں، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا کر اللہ پر ظلم نہیں کیا ہے، خود اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ سب سے زیادہ نقصان ان کو اٹھانا پڑا ہے۔ چلیے بس دیکھو کہ ان مفسدوں کا کیا انجام ہوا۔ ہاں، اب کیا مطلب؟ حضرت موسیٰ کی تاریخ بیان کی، فرعون کی تاریخ، اور ایک ہی آیت میں کیا کر دیا؟ انجام بھی رکھ دیا۔ سمجھ گئے کہ نہیں آپ؟ دیکھا تمہیں؟ فنظر، دیکھو، عبرت کی نظر سے دیکھو کہ مفسدوں کا انجام کتنا بھیانک ہوا ہے۔ ایک ہی آیت میں موسیٰ علیہ السلام کی پوری تاریخ رکھ دی۔ ٹھیک، یہ قرآن مجید کا انداز سمجھ لیجیے آپ۔ قرآن مجید کا انداز یہ ہے، اجمال کے ساتھ رکھ دیتا ہے بات کو، پھر اس کے بعد تفصیل کرتا ہے۔ الف لام را کتاب احکمت آیات ثم فصلت، پہلے اجمالی اعتبار سے پوری تاریخ رکھتی ہے کہ جس طرح قوموں کا عروج و زوال تم نے اوپر پڑھا، اسی طرح ان کا بھی، ان کی تاریخ ہے، فرعونیوں کی تاریخ ہے۔ موسیٰ پیش کیا اور موسیٰ علیہ السلام انہوں نے تعلیم کو جھٹلایا، نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر جو سخت ترین عذاب آیا۔ ٹھیک، کیسے عذاب آیا، اس کی تفصیلات کیا ہیں، اب آگے پیش کر رہا ہے۔ چلیے۔ موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں کائنات کے مالک کی طرف سے بھیجا ہوا آیا ہوں، میرا منصب یہی ہے کہ اللہ کا نام لے کر کوئی بات حق کے سوا نہ کہوں۔ میں تم لوگوں کے پاس تمہارے رب کی طرف سے صریح دلیل ماموریت لے کر آیا ہوں، لہذا تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ بس اب دیکھیے، انہوں نے کہا، دعوت پیش کی، کہا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نشانی لے کر آیا ہوں، لہذا تو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے۔ ارسلہ کے معنی کیا آتے ہیں؟ بھیجنا کیا مطلب؟ چھوڑ دینا، یعنی آزاد کر دو۔ ارسال جو ہے اطلاق کے معنی میں، اطلاق معنی آزاد کرنا، اطلاق جو تم نے غلام بنا رکھا ہے، ان کو آزاد کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا حضرت موسیٰ نیشنلسٹ تھے کیا؟ بولیے، نیشنلسٹ سمجھتے ہیں طاہر صاحب؟ قومیت کا، واہ، بنی اسرائیل بس ہے، نیشنلسٹ مسلمان تھے کیا؟ بولیے۔ ہاں بھائی، قوم کی بات خالی کرتے ہیں یہ؟ بولیے، قوم کی بات کرتے ہیں تو میری قوم کو آزاد کر دے تو کون ہوتا ہے؟ سوال ہے نا، یہ ہے نا؟ تو کیا جواب دیں گے آپ اس کا؟ نہیں، تمام پیغمبروں کی طرح یہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں جو نرسل معیہ بنی اسرائیل جو ہے نا، یہ کس زمانے کی بات ہے ان کی؟ جی، اب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کو مبعوث کیا، جی، بھیجا، کس میں مبعوث کیا ہے؟ بنی اسرائیل میں بھیجے گئے ہیں، وہ بنی اسرائیل کے بھیجے گئے ہیں کیا؟ کہاں بھیجا گیا ان کو؟ فرعون، ان کے قوم کی جانب بھیجا گیا ہے۔ ان کی بعثت فرعون ان کے قوم کے لیے ہوئی ہے، ٹھیک، انہوں تقا ہے نا، یہ بات ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ فرعون کو انہوں نے دعوت دی ہے، فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، ہے نا سب؟ فرعون کے پیغام، فرعون کے دربار میں جا کر پیغام خداوندی پیش کیا انہوں نے، اور نہایت نرمی کے ساتھ پیش کیا، جیسا قرآن مجید کہتا ہے، جا فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اے موسیٰ تم دونوں جاؤ، دونوں بھائی، اور نہایت نرمی کے ساتھ دعوت دو ان کو،
تو اب ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ کی بعثت فرعون اور فرعونی قوم کی جانب تھی. ٹھیک، یہ بنی اسرائیل کون لوگ تھے؟ پہلے سے مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو مسلمان ہیں، ان پر ظلم ہو رہا تھا. تو بظاہر لگ رہا ہے کہ انہوں نے فوراً جا کر جی وہ ایک ہی مجلس میں یہ کہہ دیا، انہوں نے فرعون کے سامنے بنی اسرائیل کا آزادی کا مطالبہ کر دیا. لگ رہا ہے بظاہر. کیا ایسا ہے کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. تقریباً 30-32 سال تک انہوں نے دعوت و تبلیغ کام کیا ہے مصر میں رہ کر. 30-32 سال تک. 30-32 سال کے بعد آخر میں انہوں نے بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا. کیوں مطالبہ کیا؟ جب پورے طور پر بنی اسرائیل کے اندر انہوں نے تعلیم پیش کر دی. ادھر ان میں بھی آپ نے دیکھا کچھ لوگ اسلام کی جانب آ رہے تھے، قبطیوں میں سے بھی ادھر بھی اسلام پھیل رہا تھا. یہ پہلے سے مسلمان تھے، کچھ ان کے اندر خرابیاں پیدا ہوئی، ان کی اصلاح کی گئی. اصلاح کرنے کے بعد اب ظاہر ہے اب ان کو ایک دم سے ایک طاقتور قوم بنا کر جی دنیا کے سامنے امام بنا کر کھڑا کرنا تھا. تو غلامی میں رہ کر مصر میں رہ کر امامت کر سکتے تھے؟ ہرگز نہیں کر سکتے تھے. لہذا آخر میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو تم آزاد کر دو، تاکہ آزاد فضا میں رہ کر تیرے دین کی یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی سرفرازی کی کوشش کریں. جی آگے آ رہا ہے کہ پھر وہ کریں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کا دین نافذ ہو، جس کا ذکر دوسرے صورتوں میں آیا ہے. مختصر یہ کہ بنی اسرائیل کے سلسلے میں حضرت موسیٰ کا جو مطالبہ ان کی آزادی کا بالکل آخری دور میں ہے. شروع میں ایسا نہیں ہے کچھ. شروع میں تو انہوں نے کہا ہے ایک ایک لمحے کو انہوں نے ضائع نہیں ہونے دیا. فرعون کو، پورے ملک کو زبردست دعوت دی. تقریباً 30-32 سال تک دعوت دیتے رہے. اس کے بعد بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کیا ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی آزادی کا جو مطالبہ شروع کی دعوت میں نہیں ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے پیش کیا سورہ نازعات، مکی سورہ کے آغاز میں جو صورتیں ہیں مکی، یہ کب نازل ہوئی؟ ہم نے بتایا تھا سورہ اعراف کب نازل ہوئی؟ بہت بعد میں نازل ہوئی، ہجرت سے کچھ پہلے نازل ہوئی. حالات نہایت نازک ہو چکے ہیں، نہایت نازک حالات، ان میں یہ سورہ نازل ہو رہی ہے. کیا بتانے کے لیے نازل ہو رہی ہے؟ بتانا مقصود یہ ہے کہ مشرکین مکہ ستم توڑ رہے تھے. کس پر؟ مسلمانوں پر. کن مسلمانوں پر؟ کمزور مسلمانوں پر، زیر دست مسلمانوں پر، بالخصوص غلام مسلمانوں پر. صہیب ہیں، بلال ہیں، خباب ہیں، آل یاسر وغیرہ وغیرہ. ظلم حضرت ابوبکر پر نہیں ہو رہا تھا، معلوم ہے، عبد الرحمن بن عوف پر نہیں ہو رہا تھا ظلم. جی ان سے ڈرتے تھے لوگ. بولی حضرت امیر حمزہ پر نہیں ہو رہا تھا ظلم اس طرح سے جتنا ظلم خباب پر ہو رہا تھا، جتنا ظلم حضرت یاسر پورے خاندان پر ہو رہا تھا. سب بیچارے غلام تھے، بے بس تھے، مجبور تھے. ایسے حالات میں مکے آخری دور میں ان کے سامنے بنی اسرائیل کی غلامی کا تذکرہ کرتا ہے، یہ بتانے کے لیے اے مسلمانوں گھبراؤ مت، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعونی مظالم سے نجات دیا اور فرعون کا بیڑا غرق کر دیا، قریش کا بھی بیڑا غرق ہونے والا ہے. تم کو بھی اللہ تعالیٰ آزادی دے گا. آزادی کی نعمت تم برابر ہو گئے، گھبرانے کی بات نہیں ہے. اس وجہ سے مکے کی آخری صورتوں میں بنی اسرائیل کی تاریخ کا وہ حصہ پیش کیا جاتا ہے. چلیے. فرعون نے کہا اگر تو کوئی نشانی لایا ہے اور اپنے دعوے میں سچا ہے تو اسے پیش کر. موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور ایک وہ ایک جیتا جاگتا اژدہا تھا. اژدہا نہیں، اژدہا، اژدہا نہیں، اژدہا. کیوں کیوں بول رہے ہیں از نہیں، زے نہیں ہے، کیا ہے؟ یہ ہے. زے اور جے میں فرق ہے.
3 नुक्ते वाला है ना, ये सीन और शीन में आप फर्क करते हैं ना भाई, सीन शीन, उससे जे ये, तो 3 नुक्ता वाला है अजदहा। चलिए। जा था। इसने अपनी जेब से हाथ निकाला और सब देखने वालों के सामने वो चमक रहा था। फ़ैज़ा है बैज़ा लिन्नाज़रीन, बैज़ा माने चमक रहा था, सफ़ेद नहीं, ना तर्जमा पढ़िए तो तर्जिए। हाँ, ये कौन है, किसका तर्जमा? जालंधरी साहब। सफ़ेद बर्रा कर दिया और ठीक है, किसी हद तक संभाल लिया, सफ़ेद बस। अब देखिए, बाद लोगों ने सफ़ेद का तर्जमा किया, ठीक है ना। बैज़ा की असल सिफत किसकी है जानते हैं आप? सूरज की या शीशे की सिफत, सूरज की सिफत या शीशे की सिफत। तो अचानक हाथ रोशन था जैसे आफताब तो रोशन था, उसकी चमक थी जैसे आफताब चमक रहा है, सफ़ेद नहीं, सफ़ेद में कहाँ, वो बैज़ा सिफत है किसकी? शीशे के या आफताब की, वो चमक रहा है जैसे सूरज का शम्स। तो ये आप देखेंगे बैज़ा, अबियज़, बैज़ा अबीज़ुन जो होता है, तलवार की सिफत, तलवार की जब चमक होती है, चमकदार। सफ़ेद तो ना हो, नहीं, सफ़ेद का तर्जमा नहीं होना चाहिए। तो जैसे निकाला तो क्या है, हाथ चमक रहा था जैसे सूरज, जैसे सूरज की तरह उसमें उसके अंदर चमक थी, सफ़ेद नहीं। सफ़ेद पता नहीं, अब इन लोगों ने, अब देखिए उसमें उसकी रिवायत जो है, बाइबल वगैरह की जो रवायत है उसमें का जो साहब ने तो देखने वालों के लिए चमकता हुआ निकला, सफ़ेद नहीं उसकी। हाँ बिल्कुल सही है तर्जमा, आयत ना ये मतलब जो हाँ चमक रहा होगा, सफ़ेद तो नहायत चमक, रोशन। और तस्वद्दुजू माने सियाह काला, तो ये मिजाज के माने क्या है? चमक, रोशन चेहरे होंगे। चलिए। इस पर फिरौन की कौम के सरदारों ने आपस में कहा कि यकीनन ये शख्स बड़ा माहिर जादूगर है, तुम्हें तुम्हारी ज़मीन से बेदखल करना चाहता है, अब कहो क्या कहते हो। अब देखिए आखिरी दौर है वो, है ना, वो युरीदु अन युखरिजकुम मिन अर्ज़िकुम, वो चाहता है कि तुमको तुम्हारे ज़मीन से बेदखल करते। देखिए ये है, हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा है ना कि तुमको, हमें ये नहीं कहा है, लेकिन ये देखिए लीडरशिप है उनकी, ये लीडरशिप गुमराह करती है कि तुमको तुम्हारी धरती माता से निकालना चाहते हैं। मिन अर्ज़िकुम, इंसान जो है अपनी धरती माता को बड़ा महबूब रखता है। ये कौन लोग हैं? मिस्री लोग हैं, मिस्री हैं ये। और जहाँ जहाँ भी ये गई है कौम, समझ लीजिए धरती की पूजा उसी तरह करती है, आप समझ लीजिए जहाँ जहाँ गए ये, इसी से ये आर्या गए ना, इसी रास्ते से गए हैं, सब चीज़ें लेकर गए हैं। युरीदु अन युखरिजकुम मिन अर्ज़िकुम, तुमको तुम्हारी धरती से बेदखल करेंगे। इस्लाम ज़ाहिर फैल रहा है भाई, बनी इसराइल ही में नहीं बल्कि किप्तियों में इस्लाम फैल रहा है। इस्लाम फैलते फैलते इनकी अक्सरियत हो जाएगी या तुम अक़लियत में हो जाओगे, और नतीजा ये है कि तुमको निकाल देंगे। क्यों? तुमको मालूम है अगर यही शब व रोज़ रहे तो तकरीबन 300-400 साल तक बनी इसराइल हुकूमत रही मिस्र में, रही कि नहीं? इससे पहले रही है कि नहीं? किसके ज़माने में? हज़रत यूसुफ के ज़माने में तकरीबन 300-400 साल बाद तक हुकूमत रही है। फिर वो कहते देखो देखो ये फिर हो जाएंगे, इनकी हुकूमत अक़लियतों फिर हुकूमत हो जाएगी, लिहाजा बरकरार हैं ये। चलिए यहाँ पे एक बात चाहूँगा, ये जो फरमाया है कि फ़अल्क़ा असाहु फ़इज़ा, यानी ये जो जो मोज़े बताए गए हैं, तो इससे लगता है जैसे कि ये कुछ शुरू की कोई बात है, यानी कि मोज़ो, इसका मतलब है कि 30-35 साल तक जैसे आपने फरमाया कि वो मतलब उससे इंटरेक्शन हुआ, तबलीग होता रहा, लेकिन इसमें जो कुछ आए इसकी ज़्यादा वज़ाहत। देखिए ऐसा है ना, ऐसा ये बार बार मुजज़ात दिखाते रहे हैं वो। अच्छा, लगता है ना बार बार मुजज़ात दिखाते रहे, बार बार, हाँ रिपीटिशन होता रहा है बार बार। चलिए अब कहो क्या कहते हो। फिर उन सब ने फिरौन को मशवरा दिया कि इसे और इसके भाई को इंतज़ार में रखिए,
اور تمام قرآن مجید دیکھیے جو اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہے، تاریخی واقعات بڑے اختصار کے ساتھ ہے نا، بہت اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہے. چلیے. پھر ان سب نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اسے اور اس ہاں یرید ان یخرج من ارضکم فماذا تأمرون، تو تم کیا مشورے دیتے ہو، یہی نا. چلیے آگے. اس کے بھائی کو انتظار میں رکھیے اور تمام شہروں میں ہر کارے بھیج دیجیے کہ ہر ماہر فن جادوگر کو آپ کے پاس لے آئے. یہ ماہر جادوگر کہاں رہتے ہیں، دیہاتوں میں رہتے ہیں یا شہروں میں؟ ہاں شہروں میں رہتے ہیں، کرتب دکھاتے ہیں شہروں میں، دیہاتوں میں کیا ملے گا ان کو؟ ایک کہا کہ بھیج دو. جی مدائن جمع کس کی؟ مدینہ کی. چلیے. چنانچہ جادوگر فرعون کے پاس آ گئے. انہوں نے کہا اگر ہم غالب رہے تو ہمیں اس کا صلہ تو ضرور ملے گا. گویا کہ ان کو یقین ہے کہ ہم ضرور غالب آ جائیں گے، ہے نا، غالب آئیں گے، ہم ماہر جادوگر ہیں. چلیے. فرعون نے جواب دیا ہاں اور تم مقرر. اچھا یہ بتائیے لاجرن کیوں کہا؟ کیا ہم کو مزدوری ملے گی؟ یہ کیوں انہوں نے جو سوال کیا ہے؟ کیوں سوال کیا؟ ایننا لاجرن ان کننا نحن الغالبین. کیوں سوال کیا؟ کیونکہ فرعون اس کی پوری قوم لوگوں سے بیگار لینے کی عادت تھی، کوئی مزدوری نہیں دیتی تھی، اور بنی اسرائیل کے تم سامنے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھیا تم کام لے لو گے، ہاں، اور پھر تو پہلے ہم طے کر لیں، ہاں نا. آدمی جو اپنے اس میں فوراً طے کر لیں بھائی ایننا لاجرن، یا کام نکلنے کے بعد تم جو دھکا دے دو گے ہم کو. اس وجہ سے انہوں نے کہا، چونکہ ان کے یہاں یہ معروف ہے، پیسہ نہیں دیتے تھے، بگا لینا. چلیے. پھر انہوں نے موسیٰ سے کہا تم پھینکتے ہو یا ہم پھینکتے؟ قال نعم وانکم لمن المقربین. ارے عاجز کی بات کر رہے ہو، یہاں تو تم کو ہم درباری بنا لیں گے، درباری بنا لیں گے. چلیے. موسیٰ نے جواب دیا تم ہی پھینکو. انہوں نے جو اپنے آنچر پھینکے تو نگاہوں کو مسور اور دلوں کو خوف زدہ کر دیا. تو کیا سحروا اعین الناس، دیکھیے سحر کا معنی بھی یہ معلوم ہو رہا ہے. سحروا اعین الناس، کیا کیا انہوں نے؟ نظر کر دیا، نظر سحروا اعین الناس، لوگوں کی نگاہوں پر سحر کیا، نگاہوں پر سحر کر دیا، یہی ہے نا. واسترهبوهم، اور حد سے زیادہ ان کو خوف زدہ کر دیا. چلیے. اور بڑا ہی زبردست جادو بنا لائے. جی چلیے. ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ پھینک اپنا عصا. اس کا پھینکنا تھا کہ آن کی آن میں وہ ان کے اس جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا. طلسم، جھوٹے طلسم کو نگلتا چلا گیا. طلسم کو نگلتا چلا گیا. اور ہے نا کہ اشارہ اشارہ ہم نے موسیٰ کو وہی کی، اشارہ کیا. تو یہ پیغمبر ہے نا، اب ان کے لیے تو پیغمبر ہے نا. یہ تو اوحا کا لفظ دوسرے لوگوں کے لیے بھی آتا ہے، یہ تو پیغمبر ہی ہیں. چلیے. اس طرح جو حق تھا وہ حق ثابت ہوا اور جو کچھ انہوں نے بنا رکھا تھا وہ باطل ہو کر رہا. باطل ہو کر رہا، حق آ گیا، جال حق وزاق الباطل. فغولبوا هنالک فوقع الحق فغولبوا هنالک. چلیے. فرعون اور اس کے ساتھی میدان مقابلہ میں مغلوب ہوئے اور فتح مند ہونے کی بجائے الٹے ذلیل ہو گئے. بس فغولبوا هنالک وانقلبوا صاغرین. صاغرین مانے ذلیل، پست ہو گئے. اور ادھر تو فرعونیوں کا حال ہے، اور ادھر کیا ہوا؟ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین. اور سحرہ جادوگر تھے، القی السحرہ، جادوگروں کو ڈال دیا گیا. ڈال دیا گیا کس میں؟ سجدے میں ڈال دیا گیا. یعنی ڈال دیا گیا، یعنی ان کو کچھ ہوش نہیں ہے، کسی نے ڈال دیا ان کو، کچھ ہوش نہیں ہے ان کو. جو وہ بھی وہ ہو گئے اور وہ ہکا بکا رہ گئے اور ڈال دیا گیا سجدے کی حالت میں. یعنی وہ ان کو کچھ نہیں سمجھ میں آیا، ہو گئے ایک دم. یعنی وہ بے خودی کا عالم ہے ان کے. جب حق آشکارا ہو گیا، حق آشکارا تو فوراً گر پڑے وہ. ہاں وہ خود گر پڑے. سجدہ کیوں کیا؟ سجدے کے حالت میں کیوں سجدے کے حالت میں گر پڑے؟ کیا یہ بات ہے؟ یہ بات صحیح کہی انہوں نے. یہ سجدے میں گرے کس لیے؟ شکر بجا لا رہے ہیں کہ اللہ ہم گمراہ تھے، ہمیں ہدایت نہیں تھی، اس وجہ سے ہم جادوگری کرتے تھے. آج تو نے ہمیں ہدایت دی، تیرا بڑا کرم ہے.
تیرا بڑا انعام ہے، اور انعام کا تقاضا کیا ہے؟ نعمت کا تقاضا کیا ہے؟ شکر ادا کرنا، سجدے شکر بجا لا رہے ہیں۔ چلیے کہنے لگے ہم نے مان لیا رب العالمین کو، اس رب کو جسے موسیٰ اور ہارون مانتے۔ بس یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کہا کہ ہم رب العالمین کو مانتے ہیں، خود کو خدا کہتے رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ و ہارون کے رب کو مانتے ہیں۔ یہ کیوں کہا؟ بھائی وہ بھی تو کہتا تھا نا ربکم الاعلیٰ، وہ بھی کہتا ہم بھی رب ہیں، اس وجہ کہ ارے اس کے مصریوں کا رب نہیں، رب موسیٰ و ہارون پر ایمان لا۔ دیکھیے اعلان واضح طور پر جو انہوں نے کہا۔ قال فرعون، اب دیکھیے فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں۔ اب دیکھیے، اب یہ گویا کہ وہاں ماشاء اللہ تھا کہ کوئی اپنی رائے نہیں رکھ سکتا، کسی کو اپنی رائے کا اختیار نہیں تھا، اظہار رائے کا اختیار نہیں تھا، کچھ نہیں، کوئی حیثیت نہیں تھی وہاں۔ تو یہ کہہ رہے ارے تو ایمان لا اس پر قبل اس کے کہ میں اجازت دوں۔ پھر کیا کہ ان ھذا، یقیناً یہ کوئی خفیہ سازش تھی جو تم لوگوں نے اس دارالسلطنت میں کی تاکہ اس کے مالکوں کو اقتدار سے بے یہ دخل کر دیکھیے دو۔ دیکھیے پھر یہی وہی ہتھیار استعمال کرنا ہے، وہی ہتھیار کہ تم یہاں کے باشندوں کو نکالنا چاہتے ہو۔ سورہ طٰہٰ میں بھی ہے، کچھ اور بھی بات کہیں گے، اور کہا ہے ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذھبا بطریقتکم المثلی۔ یہ دونوں جادوگر ہیں، ماہر جادوگر ہیں، یہ دونوں چاہتے ہیں کہ تم کو تمہاری دھرتی سے بے دخل کر دیں اور تمہارا آئیڈیل نظام زندگی جو ہے اس کو برباد کر دیں، یہ دونوں چاہتے ہیں۔ چلیے ہاں دوسری جگہ میں سورہ ہود میں وہ ہے، سورہ یونس میں۔ چلیے اچھا تو اس کا نتیجہ اب تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹوا دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ یہ بات ہوئی۔ دیکھیے اب زبردست دھمکی، کیوں دھمکی دے رہا ہے فرعون؟ ان کو دھمکی کیوں دے رہا ہے، اتنی زبردست دھمکی؟ تاکہ اور لوگ بھی اسلام کو قبول نہ کریں۔ نہیں، ڈر تو ایک بات ہے، ٹھیک ہے، لیکن اتنی زبردست تم کو ہم تمہارے ہاتھوں کو تمہارے پیروں کو مختلف سمتوں سے کاٹیں گے، پھر سوری پر عبرت انگیز سزا دیں گے۔ کیوں عبرت انگیز سزا؟ دوسروں کے لیے انتقام، دوسروں کو بھی سبق دو۔ دوسروں کو سبق ہو، عبرت ہو۔ یہ کیوں اتنی سخت؟ گویا کہ تم نے اس مملکت کے خلاف سازش کی ہے، تم غدار ہو، اور کسی بھی ملک کے غداروں کو سزا عبرت انگیز دی جاتی ہے۔ ہاں تم غدار ہو، ملک کے وفادار نہیں ہو، اور غداروں کو سزا ہمیشہ عبرت انگیز دی جاتی ہے تاکہ دوسرے کانپ اٹھیں، پھر کوئی ایسی جرت نہ کر سکے۔ اس وجہ سے اس نے یہ کہا ہے۔ قالوا، اب دیکھیے وہ بھی کس شان سے جواب دے رہے ہیں۔ دیا بہرحال ہمیں پلٹنا اپنے رب ہی کی طرف ہے، تو جس بات پر ہم سے انتقام لینا چاہتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہمارے رب کی نشانیاں جب ہمارے سامنے آ گئی تو ہم نے انہیں مان لیا۔ اے رب ہم پر صبر کا فیضان کر اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ بس یہ دیکھیے، یہ ان کا بھی یہ دعا دیکھیے، اور یہی دعا حضرت ابراہیم کی ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم، اے لوگو اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کے انتخاب کیا ہے، لہذا موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ اور یہی دعا ہے جس کو، بلکہ یہی تعلیم جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت مسلمہ کو دی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، ولا تموتن الا وانتم، موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں۔ یہی دعا دیکھیے، یہ بھی یہی دعا کر رہے ہیں، اور یہی دعا حضرت یوسف نے توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، یہی دعا ہے۔ اور صحیح بات یہی دعا ہم کرتے ہیں جنازے کو سامنے رکھ کر، اللہم من احییت منا فاحی الاسلام ومن توفیت منا فتوفوا علی الایمان۔ ہماری اسلام کی دولت سب سے بڑی دولت ہے، ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے، اس سے یہ ایمان بول رہا ہے۔ چلیے
फिरौन से उसकी कौम के सरदारों ने कहा क्या तुम मूसा और यहाँ तो इतने ही देखिए है, सूरत ताहा में जो है और दाग खोला है। जब उसने धमकी दी तो यहाँ तो देखिए ये अंदाज वहाँ है, कहा उन्होंने फ़क़्ज़ मा अंतक़ात, फ़क़्ज़ मा अंतक़ात, जो चाहे फैसला कर, इन्नमा तक़ज़ी फ़ी हाज़िल हयात दुनिया, बस इसी दुनियावी ज़िंदगी में तो फैसला कर सकता है। इन्ना आमन्ना बिरब्बिना, हम तो उस रब पे ईमान लाए जिसकी नेमतें लाजवाल हैं, जिसकी नेमतें गैर फ़ानी हैं। फिर ख़तायाना वमा अकरहतना अलैहि मिन अस्सिर वल्लाहु खैरुन व अबक़ा, अल्लाह बेहतर है और पायदार है। अल्लाह बेहतर है, पायदार है, यानी उसका सवाब बेहतर है, उसका सवाब लाजवाल है ना। ला यमूतु फ़ीहा वला यहया वमन याति मुमिनन क़द अमिला स्सालिहात फ़उलाइका लहुम दरजातुल उला। वो लोग जो इस पर ईमान लाते हैं उनके दर्जे बहुत बुलंद हैं, वहाँ ये दिया है। इसी को मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने जो कहा है, तौहीद तो ये है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। क्या डर है अगर सारे खुदाइयों मुखालिफ, काफ़ी है अगर एक खुदा मेरे लिए। ये है असल में रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। चलिए, फिरौन से उसकी कौम के सरदारों ने कहा क्या तू मूसा और उसकी कौम को यूं ही छोड़ देगा कि मुल्क में फसाद फैलाएं और वो तेरी और तेरे माबूदों की बंदगी छोड़ बैठे। तेरे माबूदों की बंदगी छोड़ बैठे मतलब बुतों से मुराद, आलिहतक से मुराद, बुतों से मुराद क्या है? वो तो सबसे बड़ा रब था ना, वो तो खुद लोग उसके सामने झुकते थे, सजा बजा लाते थे। तो ये क्या है? तेरे आलिहा को नोमान, तेरे आलिहा से क्या मुराद? तेरे आलिहा से मुराद ये है कि तुमने जो मुजस्समे अपने बना लिए हैं और पूरे मुल्क में मुजस्समे बना लिया था, उसी की मूर्त थी हर जगह, तो वो छोड़ देंगे। ये भूतों की पूजा, वो तो खुदा बना हुआ था ना भाई। जैसे आप देखते हैं कि लोगों के वही हर जगह फ़ोटो नज़र आते हैं ना, वही है, पूरे मुल्क में था उसका स्टेचू, मुजस्समे थे उसके, तमासील। चलिए, फिरौन ने जवाब दिया मैं उनके बेटों को कत्ल करवाऊंगा और उनकी औरतों को जीता रहने दूंगा। हमारे इक़्तिदार की गिरफ्त इन पर मजबूत है। बस हम उनके बेटों को कत्ल करेंगे। बेटों से मुराद कौन? पीछे भी आ चुका है। बेटों से मुराद कौन से बेटे? मर्द बच्चे। शीरखार? सिर्फ शीरखार नहीं हैं, शीरखार ही नहीं हैं, बल्कि शीरखार जो हैं उनको मार डालेंगे और अपना जो बच रहेंगे उनको मार डालेंगे। यानी बच्चों को भी मारेंगे और उनके नौजवानों को भी मारेंगे, बच्चों को भी मारेंगे और नौजवानों को भी मारेंगे। ऐसा नहीं कि नौजवान नहीं बचेंगे, पूरी नस्ल कोशिश करेंगे इनकी। अब ये जो किस अंदाज से मारा उन्होंने, कैसा मंसूबा बनाया था, बता सकते हैं आप? तौरीत के बयान के मुताबिक उसने पहले तो ये पूरे मिस्र में नर्सिंग होम खुलवा रखे थे, पूरे मिस्र में नर्सिंग होम। और फिर ये हिदायत थी दाया वगैरह के हर बनी से हर घर में जाकर पता लगाएं कहाँ पैदाइश हो रही है और निशान लगा दें बाकायदा तारीख के साथ, डेट के साथ। और पूरा उनका निज़ाम था। किसी तरह कोई बच्चा बच जाता था, किसी तरह, बहुत छुपाते थे वो लोग भी, बच जाते थे। तो ये उनका था।